السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إلى آخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس، وبيت المقدس من جنة الفردوس، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعے میں فلسطین اور بیت المقدس کی تاریخ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی، اور کچھ باتیں رہ گئی تھی جس کا وعدہ تھا کہ اس جمعے میں انشاءاللہ فلسطین کی ہزاروں سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، کیونکہ گزشتہ 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی ہمارے لیے ایک تاریخی دن تھا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ کے ذریعے سے فلسطین کے علاقے کو اللہ نے فتح عطا فرمایا تھا۔ اس تناظر میں فلسطین کی تاریخ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کا جو موجودہ اسرائیل ہے یہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور آج فلسطین آزاد ملک نہ رہا، لیکن اسرائیل ایک آزاد ملک ہے، حالانکہ فلسطین کی زمین کو قبضہ کر کے سن 1948 میں اسرائیل کا قیام وہاں پر ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل آزاد ملک کیوں بنا، فلسطین آزاد ملک کیوں نہ رہا، اس میں سازشیں کیا رہی، کن لوگوں نے ساتھ دیا؟ انشاءاللہ آج کے اس جمعے میں وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ گزشتہ جمعے میں بات یہاں تک آئی تھی فلسطین کی تاریخ پر کہ اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار ہو گئے، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ قوم عمالقہ سے مقابلہ کریں، جو فلسطین کی زمین پر قابض ہے، جو ظالم جابر لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو اللہ کے طرف سے جہاد کا حکم آیا، لیکن آپ یاد رکھیں یہ قوم بنی اسرائیل
وہ دھوکہ باز قوم تھی جنہوں نے نبیوں کو دھوکہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے رب جائیں، لڑیں بھڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اسی درمیان میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ دنوں کے بعد ارض مقدسہ کے قریب ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد یوشع بن نون نبی بنائے گئے، اور وہ نہر اردن کو پار کر کے فلسطین میں داخل ہوئے قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن فلسطین کو آزادی نہ دلا پائے۔ اسی اثنا میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہاں تک باتیں آئی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو فلسطین پر ایک دوسرا ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، جس کو قرآن نے جالوت کے نام سے تذکرہ فرمایا۔ قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ جب جالوت، جنہوں نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو بہت تہش نہش کر دیے، ہیکل سلیمانی جس کو یہود کہتے ہیں، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جالوت نے تقریباً 5 بستیوں پر قبضہ کر لیے، اور حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے آثار اور نشانی جس تابوت میں بند تھا اور فلسطین کی مسجد اقصیٰ کے اندر رکھا ہوا تھا، اس تابوت کو بھی جالوت وہاں سے لے کر چلا گیا۔ تو اس اثنا میں یہ دور ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے اس زمانے میں، داؤد علیہ السلام بھی تھے لیکن ان کی نبوت کا اعلان نہ ہوا تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس قوم بنی اسرائیل آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے، ہم ان کی ماتحتی میں اس جالوت سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا عجب ہے کہ کہیں تم پر جہاد فرض ہو جائے اور تم پیٹھ پھیر لو اور جہاد نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ہم جہاد ضرور کریں گے۔ کیوں؟ اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ان لوگوں نے ہمیں ہمارے ملکوں سے نکال دیا، ہماری اولادوں کو ہم سے دور کر دیا، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہی لوگوں میں سے ایک غریب آدمی کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب غریب آدمی کو بادشاہ مقرر کیا، جن کے اندر اللہ نے عقل بھی دیا تھا، سمجھ بھی تھی اور جسیم الجثہ بھی تھا، یعنی جنگ کی ساری صلاحیتیں ان میں موجود تھی، تو قوم بنی اسرائیل بول پڑی یہ تو ہمارے حیثیت کا نہیں ہے، ہمارے برابری کا نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، یہ بادشاہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے کہا نہیں، یہی بادشاہ ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جو تابوت جس کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے آثار اور نشانی ہیں، وہ جس کو جالوت نے یہاں سے لے کر اپنے وطن چلا گیا ہے، وہ خود بخود ان کے گھر پر آ کر موجود ہو جائے گا، یہ ان کی بادشاہ ہونے کی نشانی ہوگی۔ اور اللہ نے دکھلایا تو تابوت اس بادشاہ یعنی طالوت کے پاس خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوا دیا۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایتوں میں ہیں کہ بیلوں کے اوپر لاد کر بیلوں کو ہکا دیا گیا اور وہ تابوت لے کر اس طالوت کے گھر کے پاس آ گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ فرشتے نے اس تابوت کو اڑا کر ان کے گھر پر لا کر موجود کر دیے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو ہاں یہی ہمارے بادشاہ ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کا سر قلم کر دے گا ان کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ تو اس فوج کا سپہ سالار حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور داؤد علیہ السلام نے
جالوت جو ظالم جابر جو فلسطین پر قابض تھا اس کو ذبح کر دیے، اور فاتح بن کر جب واپس آئے تو طالوت نے وعدے کے مطابق ان سے نکاح کروایا، اپنی صاحبزادی کی۔ کچھ دنوں کے بعد طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا۔ قرآن کہتا ہے اس کے بعد لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی بادشاہ بنا لیے۔ یہ پہلے بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہیں سے نبوت اور بادشاہت شروع ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی پیغمبر و بادشاہ ہیں جنہوں نے فلسطین کی بستیوں کو آباد کیا، بسایا، فلسطین کی سرزمین پر لوگوں کو ٹھہرایا اور فلسطین کے اندر امن و امان قائم کیے، لیکن ان کی زندگی ساتھ نہ دی، وہ مسجد کی تعمیر نہ کر سکے۔ اسی اثنا میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے، اللہ نے ان کو بھی بادشاہت دی اور نبوت بھی عطا فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ نے چرند پرند پر بھی دی تھی، چونٹیوں کی بھی بولی لینگویج سمجھا کرتے تھے، ہواؤں میں جہاں چاہتے اڑ کر چلے جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے سہارے سے مسجد اقصیٰ کی بنیاد پر بنیاد ڈالی گئی، جس کی تفصیلات میں نے گزشتہ جمعے میں بتلایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی اصل تعمیر تو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولادوں نے کی ہے 40 سال کے بعد، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بعد، لیکن جب بنیاد ختم ہو گئی تو بنیاد پر بنیاد ڈالے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے، جناتوں کے سہارے سے بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے سے یہ مسجد کی تعمیر ہوئی، جس کو ہم قبلِ اول مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اور یہود اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو گئی اور سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو تقریباً 350 سال کے بعد یہ قوم بنی اسرائیل پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی، اور اللہ کی نافرمانی میں جب یہ لوگ مبتلا ہوئے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا۔ بابل شہر کا بادشاہ تھا بخت نصر، جس نے یہودیوں کو اتنا مارا فلسطین کی سرزمین پر جس کی کوئی حد نہیں، ان کے اولادوں کو ذبح کر دیے، ان کو غلام بنا لیے اور ہیکل سلیمانی کو جلا ڈالا، مسجد اقصیٰ کو، اور بابل شہر پر جو ہے یہ بخت نصر قابض ہو گیا۔ اسی اثنا میں اللہ رب العالمین نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ فروز کرتے ہیں، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ آ کر اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا، اور وہ آ کر جب تبلیغ کیے تو یہ یہودی ہونا تو یہ چاہیے تھا، نبی آئے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، لیکن ان یہودیوں نے یہ سازشیں کی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی والدہ کا مذاق اڑایا، اور مذاق ہی نہیں تہمتیں لگائی حضرت مریم پر، مریم علیہ السلام پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہو گئے، اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ مشتبہ ہو گئے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شخص مارنے کے لیے دیوار کے اندر کودا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور ان یہودیوں نے ان کو ذبح کر دیا، صلیب پہ چڑھا دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں آج جو امریکہ اور اسرائیل ایک نظر آ رہے ہیں، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ عیسائیوں کے یہودیوں کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کے نبیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے ذبح کیا تھا، اور جن کے پیغمبر کو، پروفیٹ کو ذبح کیے ہوں وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو دنیاوی مفاد کے لیے ایک نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو پوری دنیا میں جینا حرام کر دیا تھا، پوری دنیا میں۔ ابھی تاریخ آپ کے سامنے آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ غلط کرتوتیں کی اور غلط زمین میں فساد پھیلائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، رومی جنرل ٹیٹس کو، اور اس نے آ کر ان یہودیوں کو فلسطین کے اندر قتل عام کیے، اور یہاں تک کہ جو ہے ہیکل سلیمانی جو پھر مسجد تعمیر ہوئی تھی اس میں بھی تہس نہس کر دیے۔ اس کے بعد یہ دونوں واقعات کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک سورہ اسرائیل کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں پیشن گوئی کے طور پر بات بتلا دی تھی۔ کیا بتلا دی تھی؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم یہودی دنیا میں 2 مرتبہ فساد میں پھیلاؤ گے، 2 مرتبہ زور چلاؤ گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ جب ان میں سے پہلا میعاد کا وقت آئے گا تو اللہ نے فرمایا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم ایسے بندوں کو تم پر مسلط کریں گے، تم یہودیوں پر، جو سخت جنگجو ہوں گے، خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہا کہ اللہ نے بخت نصر کو ان یہودیوں پر مسلط کر دیے۔ جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو بخت نصر جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دی فلسطین کی سرزمین پر۔ پھر اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرہ، اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر برائی کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا دوسرا وعدہ فاذا جاء وعد الاخرہ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوا اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ جب دوسرا وعدہ اللہ کا آئے گا ان یہودیوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے آدمی کو تم پر مسلط کریں گے جو مار کر تمہاری منہوں کو بگاڑ دیں گے۔ اور اللہ نے رومی ٹیٹس کو ان پر مسلط کیا۔ رومی ٹیٹس جو عیسائی، انہوں نے فلسطین کے اندر ان یہودیوں کو قتل عام کی، اور دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ اور آخر میں قرآن پاک اس بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ نے 2 ٹوک فرمایا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اگر دوبارہ ہی سرکشی کرو گے پھر ہم ایسا ہی تمہارے ساتھ کریں گے۔ قیامت تک ان پر ذلت لگی رہے گی، جب بھی یہ ظلم کی پہاڑ توڑیں گے ان پر اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا ان کا جینا حرام ہو جائے گا، چین و سکون کے ساتھ پوری دنیا میں جی نہیں پائیں گے۔ کیونکہ قرآن سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی لگی ہوئی ہے، امن چین سکون کے ساتھ نہیں۔ مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، ساری چیزیں دنیا میں اللہ دنیا دیتا ہے، دنیاوی محنتوں کے اعتبار سے اللہ دے دیتا، لیکن ذلت سکون یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگرچہ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر بسا ہوا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اس کے دل میں خوف ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر دوبارہ کرو گے سرکشی تو ہم دوبارہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد رومی امپائر کا دور آیا، اور رومی امپائر غالب آئے، عیسائی کی حکومت غالب آ گئی، اور عیسائی کی حکومت کئی سالوں تک رہی فلسطین کی سرزمین پر۔ اسی اثنا میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس وقت فلسطین کی سرزمین مسجد اقصی پر عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی کے قبضے میں تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی تھی کہ قرب قیامت میں مسجد اقصی فتح ہوگا۔ یہ مسجد اقصی کا فتح ہونا قیامت کی علامت ہوگی۔ اور یہاں تک کہ جب دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا سن 16 ہجری، سن 637 عیسوی،
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر وہاں روانہ فرمایا، سپہ سالار بنا کر انہوں نے جا کر مسجد اقصیٰ کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ اسی اثنا میں دوسرے علاقے سے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آ کر اپنی فوج کے ساتھ جو فلسطین کی مسجد اقصیٰ کا محاصرہ کیے رہے، کئی مہینے تک محاصرہ رہا۔ آخر میں عیسائی پادری بیت المقدس سے باہر نکلے اور کہے کہ دیکھو اگر تمہارا خلیفہ یہاں آ جائے ہم بغیر جنگ کیے یہ چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تاریخ تو آئے اور یہاں تک کہ عیسائیوں نے فلسطین کی سرزمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیے اور وہاں کچھ سمجھوتا ہوا اور فلسطین کی مسجد اقصیٰ میں آنے کی ان کی بھی اجازتیں رہی۔ اور سن 637 عیسوی، یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، سن 637 عیسوی سے لے کر 1099 عیسوی تک خلفائے راشدین کا زمانہ، خلافت بنو امیہ کا زمانہ، خلافت عباسیہ کا زمانہ، 450 پونے 500 سال تک فلسطین پر مسلمانوں کی حکومتیں رہی، فلسطین پر مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کی حکومتیں رہی۔ لیکن جب مسلمان شباب میں شراب میں ملوث ہوا اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا، اللہ سے اپنے ناطہ توڑا اور آپسی خانہ جنگی میں جب مبتلا ہوئے، اور 1000 کے سن کے بعد کا واقعہ ہے کہ شیعوں نے فاطمی خلافت کا نعرہ دیا اور مسلمان آپسی خانہ جنگی میں جب مبتلا ہوئے تو عیسائی پھر غالب آ گئے، اور یہ دور ہے 1099 عیسوی کا کہ عیسائی پھر پونے 500 سال کے بعد پھر فلسطین پر عیسائی کا غلبہ ہو گیا۔ 1099 عیسوی میں تقریباً 1099 عیسوی سے لے کر 1187 عیسوی تک 88 ایئرز تک عیسائی غالب رہے، 88 سال عیسائیوں کی حکومتیں رہی۔ اس کے بعد کسی عرب کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ فلسطین کو آزاد کر سکے۔ 1187 عیسوی میں 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی اللہ تعالیٰ نے کرد میں سے، ترک میں سے ایک نوجوان کو پیدا کیا جن کو آج دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان تاریخ کو جانتے بھی نہیں کہ سلطان صلاح الدین کون تھے۔ آج ہم نے دوسروں کو ہیرو بنایا لیکن اپنوں کو ہیرو نہیں بنایا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح دلائی اور 41 جنگیں عیسائیوں سے لڑے، لیکن کسی جنگ میں انہوں نے کسی عیسائیوں پر زیادتی نہیں کی۔ اللہ نے وہ طاقت و ہنر و شجاعت و بہادری، لوگوں کو دل کا جیتنا اللہ نے ان کے اندر دیا، ورنہ آپ یاد رکھیں سن 1099 میں جب عیسائی پھر غالب ہوئے تھے 3 دن تک فلسطین پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، 70,000 مسلمانوں کو ذبح کیے گئے تھے سن 1099 عیسوی کے اندر۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومتیں آئی، مسلمان قابض ہوئے، کسی عیسائی کو نہیں چھیڑا گیا، فلسطین کی سرزمین آزاد ہوئی۔ اسی اثنا میں یہ آزادی کا دور شروع ہوا۔ یہ تاریخ آپ ذہن میں بٹھا لے، 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی۔ اس کے بعد مسلمان فلسطین کی سرزمین پر غالب رہے۔ فلسطین کو کس سے لیے تھے؟ عیسائیوں سے لیے تھے۔ عیسائیوں سے لینے کے بعد یہاں تک حکومت چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھلایا کہ جب 15ویں صدی کا دور آیا، 1517 عیسوی 1570 کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح دی اور ایسی عظیم سلطنت حکومت قائم ہوئی جس کو دنیا خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں خلافت عثمانیہ کیا تھی۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد 1517 عیسوی میں پڑی، اور 1517 عیسوی میں، اور خلافت عثمانیہ کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ یہ خلافت عثمانیہ دنیا 7 بر اعظم پر، 3 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ کی حکومتیں تھی۔ مشرق میں آپ اگر غور کریں گے، خلافت عثمانیہ جو ہے مشرق میں یہاں تک کہ جنوب مشرق یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ
خلافت عثمانیہ کے ماتحت میں تھا، اور خلافت عثمانیہ کی جو سرحدیں تھی، شمال آپ غور مغرب میں آبنائے جبرالٹر، اور مشرق میں بحیرہ قزوین، اور اسی طریقے سے شمال میں آسٹریلیا، اور اسی طریقے سے یمن کے علاقوں تک، یعنی جو موجودہ یوکرین ہے، وہاں تک خلافت عثمانیہ کی حکومت قائم تھی۔ اللہ نے ایسی عظیم سلطنت دی، جب مسلمان متحد تھے، اتحاد پر تھے، مسلک کو بالائے طاق رکھ کر ایک امت وحدت بن کر زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صحابہ کا دور یاد دلا دیا، اور ایسی حکومت خلافت عثمانیہ جو 3 بر اعظم پر ایک جسم کے مانند مسلمان ہو گئے تھے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتیں دی، اور یہ پورا 200 سال کا عرصہ خلافت عثمانیہ کا امن و امان سے گزرا، کہ 1517 عیسوی سے لے کر 16ویں شتابدی میں، 17ویں شتابدی میں، یہ 200 سال جو ہے خلافت عثمانیہ کا دور چلا، اور خلافت عثمانیہ میں ہندوستان کے بڑے بڑے ہمارے علماء دیوبند اس کے رکن تھے۔ اللہ نے یہ شرف دیا تھا مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، کہ خلافت عثمانیہ سے جڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بعد میں چل کر مہاتما گاندھی بھی اس کے رکن بنے ہوئے تھے۔ خلافت عثمانیہ کا دائرہ اتنا وسیع تھا۔ اس اثنا میں یہاں تک کہ 18ویں شتابدی کا دور شروع ہوا، 18ویں صدی، جب 18ویں صدی کا دور شروع ہوا اور جرمن میں یہودیوں کو مار کر بھگایا جانے لگا، فرانس سے یہودیوں کو مار کر بھگایا جانے لگا، ان کی کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی زمین نہیں تھی، چاروں طرف یہ بھٹکتے رہے۔ اس عالم میں اگر کسی نے ان کو سہارا دیا تھا تو خلافت عثمانیہ کے لوگ تھے، جنہوں نے ان کو عیسائیوں سے بچایا تھا، یہودیوں کو، ورنہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنہوں نے عیسائیوں نے یہودیوں کو ذبح پر ذبح کر دیے تھے، لیکن خلافت عثمانیہ نے ان کو شرم دیا۔ لیکن ایک دور آیا کہ سن 1897 عیسوی کا دور، سوئٹزرلینڈ کے اندر عالمی صہیونی یہودی اجتماع قائم ہوا، پوری دنیا سے 200 یہودی رہنما وہاں پر حاضر ہوئے اس اجتماع کے اندر، اور وہ اجتماع جو بلانے والے تھے تھیوڈ ہرزل، یہ یہودیوں کا سرگنا ہے، یہود ان کو اپنا جو ہے بڑا مانتے ہیں، سب سے بڑا، اور اس اجتماع میں یہ بات طے ہوئی ہماری کوئی ریاست ہونی چاہیے، اور ریاست کہاں بنائی جائے؟ تو ان لوگوں نے تھیوڈ ہرزل جو ہے اس زمانے میں استنبول اور خلافت عثمانیہ کے علاقوں میں آنا جانا لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمت کر کے یہ تھیوڈ ہرزل جو یہودی رہنما ہے، وہ خلافت عثمانیہ کا بادشاہ سلطان عبدالحمید کے دربار میں استنبول آیا، اور آنے کے بعد درخواست عرض گزارش کی کہ آپ فلسطین میں ہمیں رہنے کی جگہ دے دیجیے، اس کے بدلے میں رومی امپائر کا جو آپ کا قرضہ ہم ادا کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید رسول اللہ کو سچا عاشق، محمد رسول اللہ کو غلام تھا، جنہوں نے کہا کہ جب تک سلطان عبدالحمید کی سانسوں میں سانسیں ہیں، فلسطین کے 1 انچ زمین بھی تمہیں نہیں دی جائے گی، تم یہودیوں کو نہیں دی جائے گی۔ اور اسی اثنا میں خبر یہ ملنے لگی کہ چند یہودی فلسطین آ کر فلسطینیوں سے زمین خرید رہے ہیں، تو اس عالم میں ہندوستان کے مائے ناز عالم دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ مرقدہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ فلسطین کی زمین یہودیوں سے بیچنا حرام۔ اسی اثنا میں ورلڈ وار شروع ہو گیا، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا لڑائیوں میں مبتلا ہو گئی۔ 1800 صدی ختم کے پر جنگ شروع ہوا، یہاں تک کہ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو مصر، اردن، فلسطین، ملک شام برطانیہ حکومت کے اندر چلی گئی، خلافت عثمانیہ تہش نہش ہو گئی۔ وہ خلافت عثمانیہ جو 1517 عیسوی میں بنیاد پڑی تھی، اور 1922 آتے آتے پورا خاتمہ خلافت عثمانیہ کا ہو گیا۔ جب برطانوی گورنمنٹ یہاں قائم ہو گئی،
اردن میں، مصر میں، فلسطین میں، ملک شام میں، ان علاقوں پر، تو اس کے بعد یہودیوں کو ہمت ہوئی اور یہودی آ کر ان علاقوں میں بسنا شروع کیے. یہاں تک کہ دور آیا، میں مختصر کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ 1947 کا دور آیا کہ برطانوی جو حکومت تھی، برٹش گورنمنٹ، وہ یہ کہہ کر کہ اب ہم فلسطین سے جا رہے ہیں. جب انہوں نے جانے کا اعلان کیا تو اسی اثنا میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں اپنا درخواست لگایا کہ فلسطین میں ہمیں جگہ دی جائے، ہماری ریاست بنائی جائے. اور اقوام متحدہ عرب کی زمین ہونے کے باوجود انہوں نے ریزولوشن پاس کر دیا اور یہودیوں کو زمین، یعنی فلسطین کو 2 اسٹیٹ بنا دیا. یہاں تک کہ جب 2 اسٹیٹ کا اعلان ہوا، عربوں نے مخالفتیں کی، جس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد یہودی برٹش گورنمنٹ کی مدد سے عربوں کو مار مار کر وہاں سے بھگائے اور فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتے رہے. یہاں تک کہ 14 مئی 1948 کا دور آیا کہ اسرائیل نے اپنی ملک ریاست کا اعلان کیا کہ یہ ملک آج سے ہمارا ہے. اعلان ہوتے ہی 1967 عیسوی میں اچانک عربوں پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے حملہ کر دیا، ایک بڑا حملہ. 6 دن جنگ چلی، 6 دن، جس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے گولان کی پہاڑیاں، اردن کا علاقہ، مصر اور غزہ کی پٹی، ان سارے علاقوں پر یہودی قابض ہو گئے. پھر اس کے بعد سمجھوتے کا دور شروع ہوا، پھر غزہ پٹی سے فوج نکالنی پڑی، پھر اردن کا علاقہ، یعنی ملک شام کو 4 جگہ ڈیوائیڈ کر دیا. جو ملک شام ایک تھی اس کو اردن میں اور دوسرے علاقوں میں، فلسطین میں اور دیگر علاقوں میں جو بانٹ دیا گیا. اور 1967 میں جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اقوام متحدہ کے ذریعے سے کہ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ فلسطینیوں کا ہے، اور ایک سرحد قائم کی گئی تھی کہ اس سرحد سے آگے نہ بڑھیں. اب آپ کو سوال ہوگا کہ حماس کے لوگوں نے اور دیگر تنظیموں نے یہ حملہ کیوں کیا 2 سال پہلے 7 اکتوبر جو ہے 2023 کو؟ وجہ یہ تھی کہ بارہا ان اسرائیلی یہودیوں نے جو 1967 میں سرحد بنی تھی، اس سرحد کو پار کر کے ویسٹ بینک کے علاقوں مسلمانوں کو بھگا کر یہودیوں کو بسا رہے تھے، اور پوری غزہ کی پٹی کو اوپن جیل بنا دیا تھا. جس کے نتیجے میں چند مجاہدین اٹھے اور انہوں نے جو ہے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور جس کے نتیجے میں آج اگرچہ فلسطین کی سرزمین پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 70,000 لاشیں گر چکی ہے، لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، موت دینے والی ذات، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے ان کو شہادت دی ہے، شہادت کے بدلے اللہ جنت دے گا. لیکن آج دنیا جانتی ہے کہ 200 سال مسلسل سپر پاور کے ذریعے سے لڑائی لڑتی رہی، سارے بم استعمال کر لیے، لیکن آج ان کو ٹیبل پر آ کر سمجھوتا کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ ایک چیز میں بھی یہودی کامیابی نہیں حاصل کر سکے. اور آج جو فلسطین میں امن 2 روز پہلے جو جنگ بندی کا اعلان ہوا، یہ گویا کہ حماس کی فتح، فلسطینیوں کی فتح، کیونکہ 2 سال مسلسل جنگ لڑنے کے باوجود انہوں نے اپنی قیدیوں کو نہ چھڑا سکے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے فرمایا نداولھا بین الناس، اللہ عدالتیں بدلتے رہتے ہیں، دنیا کا نظام ایک نہیں رہتا. آپ خود دیکھیں آج ہی کی تاریخ میں ایک زمانہ تھا کہ لوگ 4-5 سال پہلے کے واقعہ ہے کہ لوگ طالبان کا نام جرم بولنا جرم تھا. ہندوستان میں طالبان کا نام بولنا جرم تھا، لیکن آج ایک دور ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کا وزیر خارجہ حضرت مولانا عامر متقی دامت برکاتہ مدثر العالی وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہندوستان کی سرزمین پر سرکاری دعوت نامے پر آج ہندوستان جو آمد ہوئی، اور ہندوستان آ کر انہوں نے وہ تاریخی بات بھی یاد دلا دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دوسرا کل کا دن یعنی ہفتے کے دن افغانستان کا وزیر خارجہ ہندوستان کے مائع ناز ادارہ دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں. کل جو 9 بجے ان کا استقبال ہوگا دارالعلوم دیوبند کے اندر، اور 9:30 بجے حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہ مدثر العالی جو ابھی شیخ الحدیث ہے، ہمارے بھی استاد محترم ہے،
بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افغانستان کا وزیر خارجہ اجازت حدیث لیں گے، اجازت حدیث لیں گے۔ اجازت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سند سے آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس شرط ہندوستان کے اندر دارالعلوم کو دیا کہ آج ایک وزیر، آج پوری ہندوستان کے اندر میڈیاؤں کے زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں کہ جو میڈیا ان کو دہشت گرد کہہ رہی تھی آج ان کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ دنیا کو بدلتا رہتا، آج ان کے لیے سرخ قالین بچھائے جا رہے ہیں۔ اور آج افغانستان کے جو وزیر خارجہ حضرت مولانا عامر متقی دامت برکاتہم، جو کل کے دن انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے قدم رنجا ہوں گے اور وہاں پر اجازت حدیث لیں گے، بچوں کے ساتھ مثلا جو ہے درس گاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کی اجازت لیں گے، حدیث کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن یاد رکھے، اسرائیل، یہ ریاست فلسطین جہاں پر اسرائیل بسا ہوا ہے، یہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا تھا اور کئی سالوں تک مسلمانوں کی یہاں پر حکومتیں رہی ہیں، اور اس کے بعد آج اسرائیل جو ہے اس سرزمین پر ظالمانہ طور پر قبضہ کر کے، اور اس کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، جس میں اردن کا علاقہ اور پورا فلسطین کا علاقہ، پورا یہ چیزیں، اور ایک مقصد اسرائیل کا ہے کہ ہیکل وہاں پر جو ہے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے دجال کا گھر بنایا جائے، دجال کے لیے گھر بنایا جائے۔ یہ پورا نظام بنایا جا رہا ہے دجال کے لیے۔ لیکن دنیا یاد رکھے گی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو مسجد وہاں پر اتریں گے، اور اترنے کے بعد آسمان سے جب اتریں گے اور وہاں پر دجال کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد جب یہودی لوگ درخت کے پیچھے بھی چھپے ہوں گے، پتھر کے پیچھے بھی چھپے ہوں گے، پتھر بولے گی، درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ذبح کریں گے۔ ایک دن آئے گا ان کا جو ہے ہر فرعون کا خاتمہ ہوا۔ میرے بھائیوں، کسی کا جو ہے دنیا کے اندر ایک وقت نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہی نے دیکھا، ابھی سنا کہ ایک دور تھا جس کو لوگ دہشت گرد کہتے تھے، آج سرخ قالین بچھا کر ان کا استقبال کیا جا رہا ملک بھارت کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس تاریخ کو یاد کر کے آئندہ اپنا مستقبل کو طے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ سنت